ایک کردار کئی کہانیاں سیریز میں آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کے ایک ایسے کردار کی جسے پنجاب کا روبن ہوڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا دیالو تھا کہ جان پر کھیل کے مغلوں سے بار خزانہ لوٹتا اور اس کے بعد یہ غریبوں میں بانٹ دیتا۔ یہ اتنا دلیر تھا کہ 16,000 کے لشکر سے اکیلا بھڑ گیا اور آخر میں پھر جیت بھی گیا۔ آج بھی پنجاب میں اس کے نام کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کا باپ اور اس کے دادا کو مغلوں نے لاہور کے قلعے کے اوپر 3 دن تک لٹکائے رکھا۔ اس کے باپ کی لاش تک نہیں دی گئی۔ جی ہاں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بات کر رہا ہوں رائے عبداللہ بھٹی عرف دلے بھٹی کی۔ لیکن ایسا پھر کیا ہوا کہ اسی کی ماں کو مغل بادشاہ جہانگیر کو دودھ پلانا پڑا؟ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاکس۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور پنجاب کی انہی کرداروں پر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہیں۔ اس سے پہلے ہم جن کور پر بات کر چکے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، سو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پنجاب کے ان کرداروں کے بارے میں آپ کو پتا چلتا رہے۔ جسموں کو موت آتی ہے، کردار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنا کردار بہترین طریقے سے نبھاتے ہیں، جو اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، جو ہمیشہ حق کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، تاریخ پھر ہمیشہ انہیں امر کر دیتی ہے۔ لوگ انہیں اپنی کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ ایسی کئی کہانیاں دلے بھٹی کے ساتھ منسلک ہیں جو بہادری کی ایک علامت ہے۔ دلہ بھٹی یہ جانتا تھا کہ موت اس کا مقدر ہے، لیکن کبھی اس کی آنکھ میں ڈر نہیں دیکھا گیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ جب جب بدلتی ہے شاید کہانیوں کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ سو اگر اس کہانی میں آپ کو لگے کہ تاریخ نے کوئی نیا موڑ لیا ہے یا شاید تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ کو بہتر طریقے سے نہیں لکھا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ہم بات کریں ابتدائی زندگی کی تو رائے عبداللہ بھٹی عرف دلہ بھٹی ایک شرارتی طبیعت کا نوجوان تھا اور ہمیشہ کھیل کود میں رہتا، کیونکہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے باپ اور اس کے دادا کو کس طرح قتل کیا گیا۔ اگر ہم بات کریں اس کے باپ اور دادا کی تو اس کا دادا اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ یہ زمین ہماری ہے، یہاں سے اگانے والا اناج ہمارا ہے، اسے اگانے والے، اس کی پرورش کرنے والے ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو ٹیکس کیوں کسی باہر کے فرد کو دیا جائے؟ لہذا اس نے مغلوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس کا بیٹا رائے فرید اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا اور اس کی لاش کو 3 تک لاہور قلعے کے اوپر لٹکا دیا گیا تاکہ نشان عبرت بن سکے۔ اس تمام خون خرابے کو دیکھتے ہوئے مائی لدی جو کہ عبداللہ بھٹی کی ماں تھی وہ ڈر گئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ عبداللہ بھٹی کو اس طرح کی تربیت دے گی کہ وہ کبھی اس طرف نہیں جائے گا اور اس کے بڑھاپے کا آخری سہارا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اس کے جسم میں ایسے باغیوں کا خون دوڑ رہا تھا جسے روکنا ناممکن تھا۔ آخر ایک روز اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے باپ اور اس کے دادا کو کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ اس پر ایک کہانی جو بہت مشہور ہے کہ بادشاہ جہانگیر جب پیدا ہوا تو مغل بادشاہ اکبر کو کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت دبلا پتلا ہے، اس کو دلیری کے لیے، اس میں ہمت پیدا کرنے کے لیے اسے کسی راجپوت ماں کا دودھ پلایا جائے۔ سو اس تمام پر بادشاہ اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے مائی لدی کا دودھ پلایا جائے گا، کیونکہ وہ ذات کی ایک راجپوت بھی تھی اور شاید اس سے کہیں نہ کہیں ان کے لیے مغلوں کے دل میں جو نفرت تھی اسے کم کیا جا سکے۔ لیکن شومی قسمت کے ایسا نہیں ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں جا کر جہانگیر اور دلہ بھٹی آمنے سامنے بھی آ گئے تھے اور جہانگیر کی گردن تک عبداللہ بھٹی پہنچ چکا تھا، لیکن عبداللہ بھٹی نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ دشمنی تمہارے باپ سے ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ بہرحال میں اس روایت پر اس لیے نہیں یقین رکھتا کیونکہ دلہ بھٹی اور جہانگیر کی جو پیدائش ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے،
جس کی وجہ سے شاید یہ پوسیبل نہیں ہے، لیکن تاریخ کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، آپ جس رخ کو ماننا چاہیں یہ آپ کی مرضی۔ بہرحال حافظ آباد کی سرزمین پنڈی بٹیا کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے ہمیشہ دلیر سپوت پیدا کی۔ ایک روز یوں ہوا کہ بگا ملکیرہ جس نے اس کے باپ اور اس کے دادا کا قتل کیا تھا، رستے سے گزر رہے تھے کہ دلے بھٹی نے انہیں روک لیا۔ بگے ملکیرہ جو اپنے آپ میں طاقت کا سرچشمہ تھا، جس کے ساتھ ہزاروں فوجی تھے، اس نے پوچھا کہ کون ہو تم اور کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں؟ اس پر جب جواب دیا تو دلے بھٹی نے کہا کہ میں اسی باپ کا بیٹا ہوں جس کی لاش کو 3 دن تک لاہور قلعے کے اوپر لٹکایا گیا، اور میں اسی دادا کا پوتا ہوں کہ جو آپ کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے مر گیا۔ اسے دیکھ کے بگا ملکیرہ مسکرایا اور کہا کہ لگتا ہے کہ اس دفعہ میرا شکار تم بننے والے ہو۔ لیکن بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ایک ہی وار میں بگے ملکیرے کی گردن کاٹ کر دلے بھٹی نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور جا کر سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر مغل بادشاہ اکبر کو کہو کہ ایک اور ثبوت پیدا ہوا ہے جو کہ اب مکمل طور پر کسانوں کے ساتھ کھڑا ہے، نہ تو کوئی کسان کسی قسم کا ٹیکس دے گا اور نہ ہی کسی قسم کا آپ کو یہاں سے قافلہ گزرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس تمام سے دلے بھٹی کی جو دہشت تھی وہ بڑھ گئی اور مغل بادشاہ اکبر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے 16,000 کی فوج دلے بھٹی کو مارنے کے لیے بھیج دی اور اس فوج کا سپاہ سالار نظام الدین کو رکھا۔ جب نظام الدین اپنی 16,000 کے لشکر کو لے کر دلے بھٹی کے گاؤں میں گیا تو کہا جاتا ہے کہ تب دلہ بھٹی اپنے گاؤں میں نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ننیال میں گیا ہوا تھا۔ تو نظام الدین نے خواتین کو پکڑا اور بندی بنا کر جب لے کر جانے لگا تو ایک بزرگ جس کی عمر لگ بھگ 100 سال تھی اور اس کا نام لال خان بتایا جاتا ہے، یہ دلے بھٹی کا شدید دشمن تھا۔ اس نے اس کے باپ اور دادا کے قتل میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ مغل دلے بھٹی کی فیملی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، لال خان نے وہاں پر تاریخی الفاظ کہے کہ دشمنی دلے بھٹی سے ہے اور یہ عورتیں جو دلے بھٹی کی عزت ہے اس سے پہلے پنجاب کی عزت ہے، لہذا پنجاب کی عزت کو داغدار مت کریں اور چلے جائیں۔ لیکن مغل بادشاہ اس بات کو نہیں مانے اور مغل بادشاہوں نے ان کے خلاف بھی جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آخر کار اس گاؤں میں جتنے لوگ تھے کوئی لاٹھی اٹھا کر تو کوئی بندوق اٹھا کر آ گیا۔ اتنی ہی دیر میں دلے بھٹی کو بھی اس چیز کی خبر ہو گئی اور وہ بھی اس جگہ پر پہنچ گیا۔ چند 100 افراد نے مل کر 16,000 کے لشکر کو شکست دی اور آخر میں دلہ بھٹی فتح یاب ٹھہرا۔ اب بادشاہ اکبر نے اس چیز کو سوچا کہ شاید اس کو اس طرح مارنا ممکن نہیں، لہذا اس نے ایک نئی سازش کی۔ اس نے دلے بھٹی کو بات چیت کرنے کے بہانے اپنے دربار میں بلایا۔ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ دلے بھٹی کو دربار میں ضرور جانا چاہیے کیونکہ دربار میں جا کر شاید یہ تمام مسائل کا حل نکل سکے۔ بہرحال دلہ بھٹی جب دربار میں گیا تو بادشاہ اکبر نے اسے لالچ دیا کہ اسے لاہور اور قصور کا گورنر منتخب کر دے گا، لیکن دلے بھٹی نے اسے سختی سے مسترد کر دیا اور کہا کہ جب تک لگان لیتا رہیں گے، جب تک کسان کی حالت بہتر نہیں ہوگی، وہ اس ٹائپ کو کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جس پر مغل بادشاہ اکبر شدید غصے میں آ گیا، بات چیت کے لیے آئے دلے بھٹی کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک روز یوں ہوا کہ بادشاہ کی قید میں ہزاروں کے مجمع میں بادشاہ نے دلہ بھٹی کا سر جھکا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، لہذا اس نے کھڑکی اس طرح کی بنائی کہ جہاں سے دلہ بھٹی سر اگر نیچے کرے تو بادشاہ کے سامنے سر جھکے۔ لیکن دلہ بھٹی نے جب وہاں سے نکلنے لگا تو سر کی بجائے پہلے ٹانگوں کو آگے کیا اور پھر گیا۔ بہرحال آخر میں دلے بھٹی کو پھانسی دے دی گئی اور آنن فانن جلد از جلد کوشش کی گئی کہ اس کردار کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، لیکن وہ لوگ جو باکردار ہوں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ دلہ بھٹی کی یاد میں آج بھی پنجاب میں لوری کا تہوار منایا جاتا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ مغل بادشاہ کے ایک وزیر نے 2 خواتین سندری اور مندری کو اٹھانے کی کوشش کی اور ان سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی۔ اسی پر دلہ بھٹی وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے موقع پر آ کر اس وزیر کا سر قلم کر دیا اور وہاں پر ایک آگ لگائی، آگ لگا کر اسی آگ پر اس کے پھیرے کروائے۔ تب سے لے کر آج تک پنجاب میں لوری کا تہوار جو کہ انڈیا میں خاص طور پر بڑی شدت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اس تہوار کو دلے بھٹی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ کو پنجاب کی اس کردار کی کہانی کیسے لگی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دلہ بھٹی ایک روبن ہوڈ تھا یا ایک لٹیرا تھا؟
कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।